بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، اولین اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایکسرسائزز کے متعلق ہے، وہی ہمارا لیسن جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے، جس کا ٹاپک ہے ونس مور ٹو دا لیک۔ آج ہم اس کی ایکسرسائزز شروع کرتے ہیں۔ پہلی ایکسرسائزز جو پہلی ایکسرسائز ہے وہ ہے ڈیڈیوس دا میننگ آف ورڈس ان کالم اے اینڈ رائٹ دیئر کنٹیکسچول میننگ ان کالم بی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے امتحان میں یہ سوال آتا ہے، اس میں 2 کالم ہوتے ہیں، ایک کالم میں مشکل الفاظ ہوتے ہیں، دوسرے کالم میں اس کی میننگز ہوتی ہیں، اور آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ صحیح میننگز جو ہیں ڈیفیکلٹ ورڈز کے سامنے لکھیں۔ 4 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور یہ وہی ایکٹیویٹی ہے، وہی ایکسرسائز ہے جس کو آپ کو دل و جان سے کرنا ہے۔ کیوں کہ آپ کو امتحان میں بھی یہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ آئیں ذرا پہلے ورڈ کی طرف آتے ہیں جو یہاں لکھا ہوا ہے کالم اے میں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہے مارٹ، جس کی میننگ کالم بی میں سامنے لکھی گئی ہے۔ آپ کو بھی امتحان میں اوپر نیچے یہ ورڈز ہوں گے، آپ کو ایسے لکھنا ہے جیسے آپ کے سامنے کالم اے میں ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، اس کے سامنے مشکل ورڈ لکھا ہوا ہے۔ ڈسفگر ہونا کسی چیز کا یا کسی چیز کا خراب مینس اسپائل ہونا۔ پھر آتے ہیں ہم دوسرے ورڈ کی طرف، جو ہے ٹارڈ، جس کے لیے یہاں پہ ایکسپلینیشن دی گئی ہے، ایک فریز دیا گیا ہے، جیسے بلیک مٹیریل یوز فار روڈ کنسٹرکشن۔ اگر آپ کو بتاؤں کہ جو ڈھامر ہوتا ہے اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، اشارتاً یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کے راستے، وہاں کے روڈز ڈھامر کے بن چکے ہیں، وہاں پہ یہ تبدیلی آ چکی ہے۔ پھر آتے ہیں گرووز۔ اب گرووز یہ کیا ہے؟ یہ وہ لیک ہے، یہ وہ چینل ہے جہاں پہ رائٹر کی یادیں وابستہ ہیں، جو اس کو واپس لے آتی ہیں، بار بار آنے کو جو ہے اس کا دل کرتا ہے۔ تو یہ گرووز کی میننگ یہاں لیک یا چینل کی ہے۔ نیکسٹ جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے وہ سنیک۔ رائٹر یہاں جو میننگ ہے وہ ہے ٹپ ٹو اور سلپ ہونا، کسی جگہ سے، کسی کیمپ سے جو ہے خاموشی سے نکل جانا تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو یہ سنیک آؤٹ ورڈ استعمال ہوا ہے یہاں۔ سنیک ورڈ کی میننگ ٹپ ٹو یا سلپ ہے۔ پھر آتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف، جو illusion ہے۔ illusion کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اپیئرنس، کسی چیز کا ظاہر ہونا، دیٹ may be a false idea or deception۔ یہ رائٹر جو ہے کہ ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں، کچھ اپیئرنس چیزیں اپیئر ہوتی ہیں، آف کورس وہ ایک خیال ہے، وہ ایک فالس آئیڈیا ہے، وہ ایک دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک تو رائٹر جو ہے illusion ورڈ استعمال کرتا ہے اس لیسن میں۔ کریپی کسے کہتے ہیں؟ یہ اسٹرینج اور اسکیری چیز، اسٹرینج چیز جو بالکل عجیب، ویئرڈ ہو، اسکیری جس سے خوف بھی آئے، اسے کریپی کہہ سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ورڈ ہے موس۔ موس گرین پلانٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے لیک کی طرف، جب ہم لیک کی طرف جائیں گے تو وہاں ہریالی ہوگی، گرین پلانٹس ہوں گے، جس کو رائٹر نے موس کہا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے جولیٹی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک چیئرفلنس، ایک فن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ورڈ کی طرف، جو ہے سیڈیٹو۔ یہ سیڈیٹو کیا ہے؟ یہ سیڈیٹو ایک ایسی چیز جس سے خاموشی یا جس سے ریلیکس انسان ہو، ایک ساؤنڈ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سیڈیٹو وائس، سیڈیٹو ساؤنڈ، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ تو یہاں اس کی میننگ کیا ہے؟ ریلیکسنگ، کازنگ کامنس۔ پھر آخری ورڈ ہے پیٹیولنٹ۔
اب یہاں پیٹیولنٹ کی میننگ کیا ہے؟ وہ ہے ایریٹیبل ساؤنڈ، اور ایسا ساؤنڈ جو آپ کو بیڈ ٹیمپرڈ کر دے، آپ کو ڈسٹرب کر دے. تو یہ پیٹیولنٹ مینس بیڈ ٹیمپرڈ اور اریٹیبل ساؤنڈ، اریٹیبل سم تھنگ. ٹھیک ہے جی. دوسری ایکسرسائز وہ ہے ہماری ملٹیپل چوائس کویسچنز، ایم سی کیوز. اس کا پارٹ 1 ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ نہ صرف آپ کی نالج میں اضافہ کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امتحان کے لیے بھی تیار کر رہی ہے. آپ کے امتحان میں بھی یہ ایلیمنٹس آتے ہیں آپ کے پیپر میں. مثال کے طور پہ پہلا جو کویشچن ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، جس میں لاسٹ ایئر آپ نے سنا ہوگا کہ 40 ایم سی کیوز پورے کورس میں سے آئے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی آپ کے لیے کون سا ماڈل پیپر بھیج رہا ہے، شائع کر رہا ہے، بنا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو مزید سمجھایا جائے گا پیپر کے متعلق. آئیں اب آپ کو تیاری کرواتے ہیں ملٹیپل چوائس کویشچنز کی. یہ ایکسرسائز نمبر 2 ہے اکارڈنگ ٹو ہائرارکی. یہ ایکسرسائز نمبر 2 ہے. اس 2 ایکسرسائز میں پہلا سوال، پہلا ایم سی کیو ہے کہ بتائیں the writer in the essay once more to the lake is accompanied by his. تو جواب آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے؟ he is with his son. تو جواب ہوا son. پھر آتے ہیں دوسرے ایم سی کیو کی طرف جو ہے in the beginning of once more to the lake the writer characterize. کیا وہ characterize کر رہا ہے؟ himself as. اب یہاں آپ کے پاس جو آپشنس ہیں ان میں صحیح آپشن ٹک کیا گیا ہے سالٹ واٹر مین. پھر آتے ہیں سیکشن آپشن نمبر کویشچن نمبر 3 کی جانب. جو رائٹر ہیز ریفرڈ دا ورڈ پلیسیڈیٹی ان دا کانٹیکسٹ آف. اب یہ جو پلیسیڈیٹی ہے نا، یہ کس کانٹیکسٹ میں رائٹر نے استعمال کیا ہے؟ یہ کنٹیکسچوئل میننگ آپ کو بتائی جا رہی ہیں اور بہت کانفیڈنٹ ہو کے آپ ان کو یاد کریں. تھوڑی سی تحقیق بھی ہم نے نیٹ سے کی ہے. بہت سارے سوالات جو آپ کو اس لیسن کو پڑھنے کے بعد واضح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لیسن آپ کو اس میں دیا گیا ہے یہ ورژن جو ہے آسان ورژن ہے، سمپلیفائڈ ورژن. اور جب آپ اس کو جو اس کا اوریجنل ورژن ہے اس میں دیکھیں گے تو یہ جو آپشنس آپ کو ہم ٹک کروا رہے ہیں یہ آپشنس آپ کو بالکل صحیح ملیں گے. تو بہت کانفیڈنٹ ہو کے آپ کو ان آنسرس کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے. رائٹر کہتا ہے یہاں پلیسیڈیٹی کی میننگ کیا ہے؟ بھائی پیسفلنس کی میننگ یہ ورڈ ہمیں دے رہا ہے. اس کانٹیکسٹ میں یہ ورڈ پیسفلنس کے کانٹیکسٹ میں دا ورڈ از یوزڈ. پھر آتے ہیں نمبر 4 کی جانب کہ there was tapping on the roof of the camp of the writer. اب رائٹر کے کیمپ کے اوپر کس کی آواز تھی؟ Naturally the squirrel was tapping. کون سی چیز ٹیپنگ کر رہی تھی؟ آخر میں یہ لاسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساؤنڈ جو ہے آپ اسکویرل کی ساؤنڈ تھی جو ڈسٹرب کر رہی ہے، جو ڈسٹرب تو نہیں، جو ساؤنڈ جو ہے رائٹر کو صبح صبح جگا رہی تھی. پھر آتے ہیں نمبر 5 میں رائٹر فیلٹ ان دی اینڈ آف دی ایسے. کیا وہ محسوس کر رہا ہے؟ آپ اس میں کو جیسے میں نے آپ کو پہلا بتایا کہ سمپلیفائڈ ورژن میں بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں. تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد یہ آپشن جو ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ کہ دا فیئر آف اسٹارم. رائٹر کو خوف ہے کس کا؟ اسٹارم کا. تو یہ آپشن ہے جس کو آپ ٹک کر سکتے ہیں، جس کو یاد کر سکتے ہیں. پھر آتے ہیں نمبر 6 چھٹے نمبر پہ بلینک یا ڈیش caught 2 fish before lunch. اس کا صحیح آپشن ہوگا both son and father، کیونکہ دونوں وہاں گئے تھے. رائٹر ای بی وائٹ وہاں گیا تھا اپنے بیٹے جو کے ساتھ،
JOE جو کے ساتھ. تو دونوں نے جو ہے فش کو حاصل کیا اور لنچ سے پہلے. آفٹر دیٹ دا رائٹر ری وزٹڈ دا لیک ود ہز سن ان. بھائی کون سے جو ہے سیزن میں آپ کو بتانا ہے. آپشن اے درست ہے, سمر سیزن میں. دا رائٹر سن ہیز سین ڈیش وائل ٹریولنگ بائی ٹرین. کیا اس کے بیٹے نے ٹریولنگ کرتے ہوئے ٹرین کے ذریعے دیکھی تھی؟ وہ جو سین جو اس نے دیکھے تھے وہ تھے للی پیڈس. یہ وہ پتے ہیں جو پانی کے اوپر تیرتے ہیں. میں نے ایکسپلین کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا لیسن. پھر آتے ہیں سیکنڈ لاسٹ آپشن کی جانب, MCQ کی جانب, کویشچن کی جانب کہ رائٹر یوز ٹو وزٹ لیک. دا رائٹر یوز ٹو استعمال ہوتا ہے پاسٹ کی ہیبٹ کے لیے. وزٹ کرتا تھا, وہ کہاں ہے آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سے ایریا کون سے ڈسٹرکٹ میں ہے. آپ کہیں گے ان مین میں, تو رائٹ آپشن از بی. اینڈ دا لاسٹ آپشن از بلینک فار بلینک دا رائٹر یوز ٹو گو ٹو دا لیک. بھئی یہ رائٹر کس لیے جاتا تھا وہاں لیک میں؟ تو صحیح آپشن ہے یہاں فشنگ. تو ان اے وے ہماری یہ ایکسرسائز ختم ہوتی ہے. تھینکس فار واچنگ. آخر میں جو ہے انفارمیشن جو ہے, اگر آپ کو کچھ چاہیے مزید انفارمیشن اور فیڈ بیک, تو یو کین کانٹیکٹ مائی نیم اینڈ ایڈریس اینڈ سیل نمبر along with واٹس ایپ نمبر بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے. آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہاں, جاتے جاتے جو ہے آپ کو یاد کروا دیں, ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل اولین اکیڈمی. شکریہ, اور ہاں ان ٹچ رہیے گا انشاءاللہ. باقی نیکسٹ پارٹ آف دا ایکسرسائز انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک اللہ حافظ.